حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. وہ بار بار سوال کرنے لگا. حضور کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک خوش مزاج ہوتی تو وہ آپ سوالوں کے جواب دیتے، اور جب جواب نہ دینا ہوتا تو خاموش رہتے. عربی نے اصرار کیا. یہ حال مجمع جوار نبوی میں حدیث کے متواتر راویوں سے مروی ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ دیکھو حضور کا نور دینے کا طبع مبارک کیسا ہے. جب اس عربی نے بار بار سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مانگ کیا مانگتا ہے. ہمیں بڑا ناز آیا. ہم نے پوچھا کیا بات ہے. حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت مانگے گا. دنیا میں بیٹھ کر اپنی جنت کی ٹکٹ بک کرا لے گا، اپنے لیے جنت میں بہترین محل الاٹ کرا لے گا، لیکن وہ بڑا سادہ تھا. میں کیا کروں. آج بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں جو عقیدے کے ساتھ جاتے ہیں، کسی مشہور آدمی کے پاس جاتے ہیں اور مانگتے کیا ہیں، دنیا کی دولت یا کاروبار کا مشورہ مانگ لیتے. اگر وہ کسی شیخ کے پاس جاتے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم مانگنی تھی، مصطفیٰ کی نظر کرم مانگنی تھی، اللہ کی رحمت کی دعا مانگنی تھی، کہنا تھا کہ ایک خیر کی نظر ڈال دے. مولا علی فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال تھا وہ جنت مانگے گا، مگر وہ سادہ آدمی بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سفر کرنا ہے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دے. مولا علی فرماتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہوئی کہ اس نے سوال تو کیا مگر جس طرح کی حاجت تھی ویسی ہی بھیک نہیں مانگی. حضور نے فرمایا چلو لے جا، تجھے اونٹ دے دیا گیا. حضور تاریکی کو دور کرنا چاہتے تھے. پھر فرمایا اور مانگ. مولا علی بولے چلو تیرا ایک اور موقع ہے. اس نے کہا حضور اونٹ پر باندھنے والا کجاوا بھی دے دے. مولا علی نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، تو کہاں اٹک گیا ہے. حضور نے مسکرا کر تیسرا موقع دیا. فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دے دیا، اور مانگ اس سے اور مانگ. اس نے کہا حضور لمبا سفر ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تجھے دے دیا. پھر حضور نے ایک مثل سنائی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی. یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے تو اونٹ یا گھوڑے جاتے ہی نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب یہ کیوں نہیں جاتے تھے؟ رب کریم نے فرمایا کہ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ جہاں سے تم ہجرت کر رہے ہو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارکہ ہے. آپ وہ تابوت بھی ہمارے اپنے ساتھ لے جاؤ. جب رب نے یہ بتا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوچھا. رب نے نہیں بتایا تابوت کہاں ہے. حضرت موسیٰ خود تلاش کرنے لگ گئے. حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے پوچھا کہ وہ تابوت کہاں دفن ہے. لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں، ایک بوڑھی عورت ہے جو جانتی ہے. حضرت موسیٰ اس بوڑھی سے ملے اور فرمایا بتا دے کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے. وہ بولی مفت کیسے بتا دوں، ابھی تو لوگوں کو مزار جانے کی دلیل بھی مل گئی. وہ بوڑھی بولی مفت نہیں بتاؤں گی. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا قیمت ہے. وہ بولی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے اس محلے میں مکان چاہیے جہاں حضرت موسیٰ کا گھر ہوگا. اس مرتبے کے ساتھ مجھے بھی ایک مکان چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اماں تو نے بہت اونچا مطالبہ کیا ہے. وہاں اولیاء ہوں گے، وہاں انبیاء ہوں گے. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو جنت مانگ لے اور میں وعدہ کر دوں گا. حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو اس عورت نے پھر قبر کا ٹھیک پتہ بتایا. پھر تابوت نکالا گیا اور لے گئے. حضور فرماتے ہیں کہ اے سادے تو نے کیا مانگا ہے؟ اونٹ کجاوا اور خرچہ. کاش میں نے تجھے کہا ہوتا کہ کچھ اور مانگ لیتا. میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی کے پاس بہت کچھ ہے، آؤ مانگو. تنگی کے وقت اکیلے نہ جاؤ اور مزید مانگو. پھر ایک ایسا واقعہ اور سنایا گیا. بریلی کے امام نے کہا کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی ہے یا رسول اللہ، ایک تجلی کر دیجیے. حضرت موسیٰ کا زمانہ مبارک تھا. وہاں لوگ سادہ تھے. بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ سیدھے مسلوں پر بیٹھ جاتے، وہ استغفار کرتے، اللہ سے دعا کرتے. ہمارے پاس آج کل ٹیکنیکل بحثیں ہوتی ہیں، ہم اسباب ڈھونڈتے ہیں. یہ باتیں پہلے کم تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اللہ سے سادگی سے مانگتے تھے. ایک واقعہ میں امام اہل سنت بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
مولانا محمد حسین آئے، وہ فقہ کے ماہر تھے۔ عالیہ نے پوچھا کہ ستاروں کے حساب لگا کر بتاؤ بارش کب ہوگی؟ مولانا نے کہا پورا مہینہ نہیں ہوگی۔ عالیہ نے کہا کہ میرا علم کہتا ہے کہ مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر عالیہ نے کہا کہ لوگوں پیر وغیرہ کو اختیار کر لیا، مصلوں پر جا کے اللہ کی بارگاہ میں معافی فرماؤ، استغفار کرو۔ پھر عالیہ نے گھڑی گھمائی اور کہا وقت کیا ہوا ہے؟ بتایا گیا 12۔ پھر کہا کہ اب کیا ہوا ہے؟ بتایا گیا 4 بج گئے۔ عالیہ نے کہا اللہ جب چاہے ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بارش دے سکتا ہے۔ پھر وہ شخص باہر گیا اور فوراً تیز بارش ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ کہا در مصطفیٰ کا۔ یاد رکھو، اللہ کو راضی کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، برکت کے لیے دعا کرو۔ حضرت موسیٰ نے قوم کو استغفار کی رہنمائی، آؤ بھائی میدان میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کی دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایک مزید بات ہے کہ رب کریم نے فرمایا کہ تمہاری قوم میں ایک شخص ہے جو 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ نے رب سے مصالحت نہیں کی، اگر وہ نکال دیا جائے تو بارش ہو جائے گی۔ اگر ایک گنہگار کی وجہ سے بارش رک رہی ہے تو مسئلہ کئی بار ایسا ہوتا ہے جہاں دروازے بند ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہوں، جہاں تباہی ہو، اور جہاں علم کو ظلم سے 80 زمینوں پر لٹایا جائے اور قوم خوشحال ہو کر کہے اچھا ہوا، پھر اس قوم پر فضل الہی کیسا ہوگا؟ یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ منبر رسول کا معاملہ ہے۔ حضور نے فرمایا پیر میرا وارث نہیں ہے، حضور نے کہا کہ عالم میری دین کا وارث ہے۔ جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا گویا میرے نبی کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمائش ہے کہ ایک شخص 40 سال سے نافرمانی کر رہا، اگر وہ نکل جائے تو بارش آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ لوگوں کو معلوم تھا، مجھے بھی پتا تھا، اندر سے رونے لگا۔ امام راز اور امام غزالی نے لکھا کہ اس درد پر رویا کہ اس درد پر آنکھیں نم ہوں گی۔ کہا گیا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ پردہ پوشی کرتا ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو اس کی اولاد کا بھی گزر مشکل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں باز گشت اور استغفار کی قوت بڑی۔ نصیحت یہ ہے کہ اللہ سے رجوع کرو، اپنی کمزوریوں کو چھپاؤ، ہمت اور عاجزی سے دعا کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔